نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد للہ رب العالمین۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے متعلق کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ کے محبوب دانائے غیوب امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علامہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں، یعنی بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدہ سے سر اٹھائیں گے تو کہیں گے سبحانکا ما عبدنا حق عبادتکا، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق ہو عبادت نہیں کر سکے۔ جو ہے خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ فرشتے جو معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرما کر جس کام کے لیے لگا دیا ہے تو قرآن پاک میں ہے یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے، کہ حکم کے خلاف وہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے، اور چونکہ وہ کھانے پینے سے پاک ہیں، بال بچوں سے پاک ہیں، اس لیے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو سجدے میں ہیں تو برسوں سے سجدے ہی میں ہیں، کوئی رکوع میں ہے تو برسوں سے رکوع ہی میں ہے، کیونکہ ان کو دنیاوی ضرورت کی کوئی حاجت ہے نہیں، دنیاوی ضرورت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو اسی کا بیان اس میں حضرت علامہ ابو لیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب سے پیدا کیا ہے تو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ تم سجدے میں رہو، تو جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے وہ سجدے میں ہیں اور خدا سے اتنا ڈرتے ہیں کہ قیامت تک وہ سجدے ہی میں رہیں گے، قیامت تک وہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، اور قیامت جب آئے گی تب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ اتنی عظیم الشان اور اتنی زبردست عبادت کرنے کے باوجود وہ خدا سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جب سر اٹھائیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ اللہ تو پاک ہے اور میں تیری جیسی عبادت ہونی چاہیے ویسی عبادت نہیں کر سکے۔ یہ خدا سے خوف خدا کا یہ عالم ہے فرشتوں کے درمیان، لیکن انسان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان دنیاوی کام کرنے کے لیے، دنیاوی ضرورت پوری کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے، مگر خدا کی فرما برداری کرنے کے لیے، خدا سے ڈرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، الا ماشاء اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے عذاب سے ڈرنے میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خدا ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے عذاب سے اگر ڈریں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم پر عذاب ہوگا، تو اس ڈرنے میں یہ جو ہم ڈرتے ہیں اس خوف خدا سے تو ہم گناہ سے بچیں گے، یہ ایک فائدہ، اور ہم نیکیاں، ہماری طبیعت جب خدا کا خوف دل میں ہوگا تو نیکیوں کی طرف دل مائل ہوگا، یہ دوسرا فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خوف خدا سے ہم اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوں گے، گناہوں سے بچیں گے، صرف یہی فائدہ نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ خوف خدا سے یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو پہلے گناہ کر چکا ہے وہ گناہ یعنی گناہ صغیرہ، کیونکہ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ وہ توبہ کے بغیر بشرائط توبہ کریں جب شریعت کے اعتبار سے تبھی معاف ہوتے ہیں،
وہ گناہ جو ہے جو کبیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے تو جو اعمال ہوتے ہیں فضائل اعمال سے گناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسی حدیثیں جہاں بھی ہوتی ہیں کہ فلاں کام کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جیسے وضو کرتا ہے آدمی تو وضو کے قطروں سے بھی گناہ جھڑتے ہیں، یہاں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، لرزتا ہے، تو اس کے گناہ جو ہے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں، جیسے پتے کو درختوں کو پتجھڑ کے موسم میں اگر پکڑ کے ہلا دو تو پتے کافی کثرت سے گر جاتے ہیں، تو اسی طرح جو خدا کے خوف سے کانپتا ہے اس سے جو ہے اس کو گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو مراد اس سے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے موٹے گناہ اس کے جھڑتے ہیں، بڑا گناہ شرائط کے مطابق جو توبہ کرے گا آدمی تب اس کے جھڑیں گے، اور بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ کو معاف نہیں کرتا، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، جب تک آدمی توبہ نہ کرے۔ لہذا عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار معاف کر دیتا ہے تو آپ کو بھی معاف کر دینا چاہیے، یہ کہاوت غلط ہے، یہ نہیں ہے۔ شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ توبہ شرائط کے مطابق جب کی جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور اگر شرائط کے مطابق توبہ نہ کی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، نہ ایک بار نہ دو بار۔ شرائط کے مطابق تھوڑی ایک آدھ مثال میں دے دوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کی زمین قبضہ کر لیا زبردستی، یا دکان قبضہ کر لیا زبردستی، یا مکان قبضہ کر لیا زبردستی، اور برسوں سے قبضہ کیے ہوئے، اب اس کے بعد جو ہے وہ اگر چاہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو یہ شریعت کا قاعدہ ہے، یہ باقاعدہ شریعت میں مسئلہ حدیث وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی بندے کی حق تلفی کیا ہے تو جب تک بندہ کو وہ حق دے کر، حق بھی دے، مثلا دکان قبضہ کیا تو اس کی دکان واپس کرے، اور اس کے بعد اس سے کہے کہ جو ہے تو ہم نے آپ کی جو دکان قبضہ کیا یا زمین قبضہ کیا، اس سے آپ کی جو ہے تو جو توہین ہوئی، اس سے آپ کو جو تکلیف ہوئی اور ہمارے ظلم سے آپ جو پریشانی آپ کو ہوئی، تو میں اس سے جو ہے آپ سے معافی مانگتا ہوں، یعنی اس کا جو حق ہے اسے بھی واپس کرے اور اس سے معافی بھی مانگے، اور وہ جب معاف کر دے کہ ہاں ٹھیک ہم نے معاف کیا، تب پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، کیونکہ اس میں جس کی دکان لیا ہے اس کی بھی حق تلفی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع کیا ہے اور اس نے ظلم کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی ہے۔ لہذا جو ہے جب وہ معاف کر دے اب اس کے بعد خدا سے توبہ کرے، معافی مانگے، تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اگرچہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم کسی کی دکان قبضہ کریں اور دکان بھی نہ دیں اور توبہ بھی کرتے رہیں، تو یہ شریعت کا قاعدہ نہیں کہ دکان بھی قبضہ کیے رہو، اللہ سے توبہ بھی کیے رہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ کہتے بھی رہو کہ صاحب ارے ایک بار تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ کیسے معاف کر دینا چاہیے؟ دکان ان کی آپ لیے بیٹھے ہو اور معاف کر دے، ارے معاف دکان واپس کرو گے تب نہ وہ معاف کرے گا، اس کا حق تو آپ دبائے بیٹھے ہو، یہ عجیب بات ہے، گناہ آپ کرو اور معاف وہ کریں، یہ جو ہے جائز نہیں ہے۔ لہذا جو ہے تو توبہ کے لیے شرائط ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو گالی دے دیا ہے، کسی نے کسی کو بلا وجہ مار دیا ہے، تو اب جو ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے کہ اللہ ہم جو ہے غصے میں بلا وجہ اس کو مار دیے، حالانکہ جو ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غصے میں جو ہے مار دیتا ہے کسی کو، کس نے یہ غلطی کی، اور بعد میں یہ تحقیق ہوتی ہے کہ صاحب اس نے یہ غلطی نہیں کی تھی، فلاں نے کی تھی، بدگمانی ہو جاتی ہے، بدگمانی میں آدمی غصہ ہو کے مار دیا۔ تو اب جو ہے اس کے بعد پھر آدمی چاہے کہ ہم توبہ کریں کہ اللہ اس نے جو ہے یہ غلطی نہیں کی تھی اور ہم جو ہے تو اس کو بلا وجہ مار دیے، ہم توبہ کرتے ہیں، معافی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، جس کو آپ نے مارا ہے پہلے اس سے آپ معافی مانگیں، اب وہ معاف کرے تب ہم معاف کریں گے۔ اس طرح جو ہے الگ الگ گناہوں کے معاملات ہیں۔ اور اسی طرح مان لیجیے اگر کوئی جو ہے نماز قضا کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کے لیے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صرف توبہ سے یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، بلکہ جو ہے سچے دل سے توبہ کرے
اور اس میں پکا ارادہ یہ کرے کہ آئندہ جو ہے ہم کبھی بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ ہاں مجبوری کی بات الگ ہے، بھائی مجبوری کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، لیکن ہم بغیر مجبوری کے کبھی بھی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جو نمازیں پچھلی باقی ہیں فرض واجب، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے، فرض واجب جو پچھلی نمازیں باقی ہیں تو ان کی قضا پڑھے۔ اگر قضا نہ پڑھے اور اس کے بعد توبہ کیے جائے تو یہ توبہ چونکہ شریعت کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو نہ ایک بار قبول کرے گا نہ دو بار۔ جو شریعت کے مطابق توبہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرتا ہے، جو شریعت کے مطابق توبہ نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یا یہ کہ جو ہے تو وہ توبہ کرے کہ اللہ جو ہماری نمازیں قضا ہوئیں ہم توبہ کرتے ہیں تو اس سے معافی مانگتے ہیں، ہم کو معاف فرما دے، اور اس کے بعد نماز چالو کرے، اور اس کے بعد پھر نماز قضا کرے بلا وجہ، پھر توبہ کرے، پھر چالو کرے، پھر نماز چھوڑے۔ اسی طرح جو ہے توبہ کرے کہ اللہ ہم سے جو روزہ چھوٹے ہیں ان کی جو ہے تو ہم جو ہے تو معافی مانگتے توبہ کرتے ہیں، تو صرف معافی تو نہیں ہوگا بلکہ جو روزہ چھوٹے ہیں ان کی قضا بھی رکھنا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے مسئلہ ہے، صرف یہ نہیں کہ گناہ کیے جائے اور توبہ کیے جائے۔ تو یہ شریعت اسلامی کتابوں میں ہے کہ جو گناہ کیے جائے اور معافی مانگے جائے، توبہ کیے جائے، تو یہ توبہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لہٰذا اس مذاق کا گناہ الگ ہوگا۔ توبہ کہاں بھائی؟ مان لیجیے دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو جو ہے آپ گالی دے دیں اور اس کے بعد معافی مانگیں، دوسرے دن پھر گالی دیں، تیسرے دن پھر معافی مانگیں، چوتھے دن پھر گالی دیں، پانچویں دن پھر معافی مانگیں، معاف کرے گا وہ تو کہے گا تو معافی نہیں تو مذاق کرتا ہمارا، بھاگ جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ توبہ کے لیے جو شرائط ہیں، تو جیسے نماز کے لیے یہ ہے کہ توبہ بھی کرے، نماز کی قضا بھی جو باقی ہے پڑھے، روزہ اگر چھوٹ گئے ہیں تو روزہ کی قضا بھی رکھے، اور جو ہے تو معافی بھی اللہ سے مانگے، اور آئندہ جو ہے پابندی سے روزہ رکھے۔ یہ سب شرائط ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا ہے تو یہ جو آپ کسی سے پوچھیں کہ صاحب نماز پڑھ لیے جمعہ کی، کہے ہاں پڑھ لیا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑے ہے کہ وہ بغیر وضو کے پڑھ لیا۔ نماز پڑھ لیا کا مطلب ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہے، یعنی کعبہ کی طرف منہ کرنا، نماز سے پہلے وضو کرنا، اگر ناپاک ہو گئے ہیں تو غسل کرنا، یہ جو شرائط ہیں نماز پڑھ لیے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نماز کے جو شرائط ہیں، یعنی نجیس ہو گئے تو ہم نے غسل کیا، اس کے بعد نماز کے ٹائم ہم نے وضو کیا، اور چونکہ کعبہ کی طرف منہ کرنا نماز میں شرط ہے، نماز میں کعبہ کی طرف منہ کیا، اور نماز میں نیت شرط ہے، لہذا ہم نے نیت کیا۔ مطلب جو شرائط ہے نماز پڑھ لیے کا مطلب یہ ہے کہ ان شرائط کے ساتھ پڑھ لیا۔ اسی طرح توبہ کا معاملہ ہے کہ توبہ بھی شرائط ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے اور خوف کرنے میں خود اپنا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ گناہ صغیرہ بدن سے پتھروں کی طرح جھڑتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو یہ ٹائم دیا ہے، دنیا میں وقت دیا ہے، یہ ایک ایک منٹ ہماری آخرت کے لیے غنیمت ہے۔ ایک ایک منٹ قیمتی ہے، کیونکہ اگر موت آ جاتی ہے تو ایک منٹ تو کیا ایک سیکنڈ آگے پیچھے ہونے والی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی ہے، ہم آرام سے ابھی جب چاہتے ہیں سوتے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں۔ تو اس وقت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو دنیا اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے، شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ آپ اپنا ہاتھ پاؤں باندھ کے اور بالکل خلوت نشیں ہو کے بیٹھ جائیں تسبیح لے کر اور آپ کے بچے بھوکے مرتے پھریں، شریعت یہ نہیں کہتی ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ دنیاوی کام بھی کریں مگر خدا سے ڈرتے رہے، خدا کے خوف کا چراغ سینے میں روشن رہے۔ آپ کھیتی کریں، باڑی کریں، دکان تجارت کریں، کاروبار کریں، جو بھی کر رہے ہیں، مگر خوف خدا کے اندر رہتے ہوئے۔ جب خوف خدا کے اندر رہیں گے تو آپ کھیتی باڑی کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز رہے گی یار کہ کھیتی باڑی میں بھی تو بہت ساری جو ہے تو جائز و ناجائز چیزیں ہیں، اور خدا کا خوف سینے میں ہوگا، اللہ کے عذاب سے آپ ڈرتے ہیں تو اس میں بھی جائز طریقے سے کھیتی باڑی کریں گے۔ تو جائز طریقے میں اگر تھوڑا پیدا ہوگا نا تو اس میں بھی اللہ برکت دیتا ہے، اس میں بھی اللہ برکت دیتا ہے۔ ہاں کھیتی باڑی میں مان لیجئے میڑ بنا رہے ہیں، میڑ بنانے میں دیکھا کہ اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے کے کھیت کی طرف میڑ کو داب دیتے ہیں۔ کیا ہے یہ خوف خدا جس کے سینے میں ہوگا وہ ایسا نہیں کرے گا، اور اگر خوف خدا سینے میں کھیتی باڑی آپ کر رہے ہیں نا تو میڑ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی
آپ کے ذہن میں یہ رہے گا کہ یار ایک چاول ہمارا دب جائے گا، اس کا نہ دبے۔ تو اس طرح سے ہر چیز میں، دکانداری میں سب سے زیادہ تو اس وقت کاروبار ہی میں جو ہے جھوٹ فراڈ چل رہا ہے۔ کاروبار میں تو جیسے جو ہے زمانے میں نئی نئی چیزیں، نئی نئی مشینیں آ گئی نا، ویسے جھوٹ بولنے کی بھی نئی نئی مشینیں ایسی آ گئی ہیں نا کہ بڑے بڑے عقل مند جو ہے تو دھوکہ کھا جاتے ہیں اور گڈھے میں گر جاتے ہیں۔ ایسی جھوٹ بولنے کی مشینیں آ گئی ہیں۔ ہاں، مشین کے ذریعے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ارے موبائل کے ذریعے فراڈ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو مشین ہی تو ہے موبائل۔ تو نئی نئی مشینیں بھی آ گئی ہیں جن کے ذریعے خوب جھوٹ بولا جا رہا ہے، خوب فراڈ کیا جا رہا ہے۔ تو جن کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ اگر تنہائی میں بند کمرے کے اندر ہوگا تب بھی گناہ سے بچے گا۔ جیسا کہ آپ عام طور سے دیکھتے ہیں کتنے نمازی آپ کو ایسے ملیں گے، کتنے نمازی آپ کو ایسے ملیں گے کہ اگر 10 آدمی بیٹھے ہیں، ہاں، اس میں 9 آدمی نمازی ہیں اور ایک آدمی نمازی نہیں ہے، 9 آدمی کھڑے ہو کے پڑھنے لگے تو دیکھا اگر یار لوگ پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو یہ نماز خدا کے لیے نہیں ہے نا، خدا کے خوف سے نہیں ہو رہی، یہ دیکھا ہوئی۔ اور اگر کوئی نہیں ہے، اپنے کمرے میں تنہا ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو خدا کا خوف ایسی بنیادی چیز ہے کہ اگر اس کا چراغ اور اس کا نور سینے میں روشن ہو گیا تو آپ 7 کوٹھری کے اندر تنہائی میں ہوں گے، تب بھی اس گناہ سے، جو دنیا میں جو گناہ لوگ کرتے ہیں، تب بھی ان گناہوں سے وہ بچے گا۔ اب اس کے موضوع محل کے اعتبار سے میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ ایک واقعہ کو پیش کرتا ہوں۔ تو اس واقعہ سے آپ جو ہے سبق حاصل کریں کہ دنیا میں کیسی کیسی عورتیں بھی گزری ہیں کہ خود تو خدا سے ڈرتی ہی تھیں اور ان کے قریب اگر کوئی گیا تو اس کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا لیا۔ عورتوں میں بھی ایسی عورتیں گزری ہیں جن کے سینے میں خوف خدا کا ایسا نور روشن تھا کہ وہ خود تو اللہ کی برگزیدہ بندی تھی ہی، خدا سے ڈرتی تھیں، خدا کے عذاب سے کانپتی تھیں، اور ان کے جو قریب گیا تو ایک واقعہ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع اللطائف کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو ہے تو عورت جوان تھی اور غیر شادی شدہ تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا۔ ایک کثیر العیال یعنی جو ہے تو یہ کثیر العیال کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس کے بال بچے زیادہ تھے، اور عبادت گزار تھا وہ بہت بڑا، خلوت نشین، زیادہ خالی اوقات میں عبادت ریاضت کرتا رہتا تھا۔ اور پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ غریبی تھی بھی بہت زیادہ، کیونکہ پہلے زمانے میں پیدائش کی یہ کھاد وغیرہ اس طرح کے معاملات نہیں تھے، تو اس لیے جو ہے جب آبادی بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے روزی بھی بڑھا دیا۔ پہلے زمانے میں غریبی تھی۔ وہ بنی اسرائیل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو جب تک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت رہی ان میں بھی ایک سے ایک عبادت گزار اور ایک سے ایک اولیاء کرام گزرے ہیں۔ تو ان کا واقعہ بیان کیا گیا، کثیر العیال تھے، عبادت گزار تھے۔ اور یہ واقعہ، یہ جو ان کی جو ہے تو عورت ہے یہ شادی شدہ تھی، غیر شادی شدہ کا واقعہ اس سے اوپر بیان کیا ہے کہ یہ عورت ان کی جو تھی تو وہ بھی ان کے ساتھ رہتی تھی، اور فرمایا کہ جو ہے تو اس عبادت گزار آدمی کو تنگ دستی نے گھیر لیا، یعنی غریبی نے چاروں طرف سے گھیر لیا، وہ پریشان ہو گئے۔ حالانکہ وہ بہت بڑے عبادت گزار تھے، مگر اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان میں جب آدمی کامیاب ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو درجہ مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کا امتحان لیتا ہے، اور وہ جو امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے درجوں کو بلند کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب بہت زیادہ پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ 16 محلہ میں آدمی، کیونکہ عورتوں میں جان پہچان دوستی ہوتی ہے اور گھریلو معاملات عورتیں ہی دیکھتی ہیں، تو سوچا کسی کے ہاں سے کچھ راشن آٹا وغیرہ مانگ کے لائے، بچے پریشان ہیں، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تو عورتیں عورتوں کو دے دیتی ہیں، تو مانگ کر لاؤ۔
تو عورت نے ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کا سوال کیا. تاجر یعنی جو ہے تو تجارت کرنے والا ایک تجارت پیشہ تھا، بہت بڑا مالدار تھا. تو اس نے سوچا کہ جو ہے تو بھائی ایک غریب دوسرے غریب کے ہاں کیوں جائے گا، وہ پتہ ہے بھائی جیسے ہم پریشان ہیں ویسے وہی پریشان ہوں گے. تو ایسا آدمی کے ہاں آدمی جاتا ہے جس سے کچھ امید ہو. تو امید لگا کر یہ جو تاجر کے ہاں کھانے کا سوال کیا جا کے بتایا کہ ہمارے بچے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دستی نے گھیر لیا، ابھی اس وقت کوئی ذریعہ نہیں ہے، آپ ہماری کچھ مدد کر دیں. تو تاجر نے کہا اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہے. یعنی اس کی نیت جو ہے خراب ہو گئی. اب یہ عورت خود بھی ظاہر سی بات ہے شوہر جب اتنا بڑا عبادت گزار ہے تو صحبت کا اثر پڑتا ہے. عورت خود جو ہے بہت بڑی عبادت گزار، خوف خدا سینے میں اس کے تھا، اللہ سے ڈرنے والی تھی. لیکن جو ہے جب اس تاجر کے پاس گئی تو اس نے جو ہے اس کی نیت خراب، اس نے کہا ہماری ایک آرزو تم پوری کر دو تو تم جو کہو جتنا کہو ہم دے سکتے ہیں. تو عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی. عزت دار تھی، اس نے جو ہے کچھ جواب نہیں دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک غریب ایک امیر کی بات کا کیا جواب دے سکتا ہے. تو اس نے جو ہے صبر کیا اپنی غریبی پر، اور صبر کر کے یہ معلوم ہے کہ ہاں ہم جائیں گے تو بچے پھر دامن سے ہمارے لپٹ کر روئیں گے، دامن پکڑ کے چیخیں گے، چلائیں گے کہ بھوک سے جو ہے جان جا رہی، ہم بھی کہیں سے کچھ مانگ کے لاؤ. یہ معلوم ہے، اس کے باوجود وہ اتنی عزت دار اور خدا کے خوف سے اتنی ڈرنے والی کہ میں جو ہے تو بدکاری نہیں کروں گی چاہے جو ہو جائے. بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے. جب ایسے حالات آدمی کے سامنے آتے ہیں، آپ سوچئے کہ بڑے بڑے اللہ والوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا بھی امتحان لیتا ہے. اور حدیث شریف میں تو ہے کہ جو جتنا بڑا اللہ کا محبوب ہے اس کا اتنا ہی بڑا امتحان ہوتا ہے. سب سے بڑا امتحان تو انبیاء کرام کا ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی امت جب آپ تبلیغ کے لیے کفر شرک سے انہیں روکتے کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام اس چاروں طرف سے گھیر کر اتنا پتھراؤ کر دیتے تھے کہ آپ کا بدن خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے. خود ہمارے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے تبلیغ کے لیے، بار بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا کس قدر جو ہے تو ظالموں نے چاروں طرف سے پتھراؤ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، عرض کی کہ حضور یہ ظالم، ان کی ہمت، اللہ کے محبوب کے اس قدر خون سے لہو لہان کر دیا. آپ ہم کو اجازت دیں ہم دونوں پہاڑیوں کو ملا دیں، یہ پس جائیں بیچ میں، چکنا چور ہو جائیں. انہوں نے کیا اپنے کو سمجھا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مت پیچھو، کیونکہ حضور کی نظر دیکھ رہی تھی کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں مگر ان کے اولاد میں کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو صحابی رسول بنیں گے، جو صحابی رسول بنیں گے. اور وہی ہوا کہ بعد میں طائف فتح ہوا. حضور نے جبرائیل علیہ السلام کو روک دیا، اور بعد میں طائف فتح ہوا، اور طائف فتح ہونے کے بعد پھر جو ہے تو بہت سارے ایمان بھی لائے، اور جو نہیں لائے ان کی اولاد صحابی رسول بنی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ان کی شان ہے، وہ ان کو علم غیب ہے اللہ کی عطا سے. وہ جانتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کی نسل سے اگر ان کو ہم مار دیں گے تو پھر ان کی نسل سے جو صحابی رسول بننے والے ہیں ان کی تقدیر میں ایمان لکھا ہے. تو تقدیر سے جنگ تو کوئی کر نہیں سکتا. وہاں یہ مصلحت تھی. تو بچے بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو. اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ ظاہر سی بات ہے ان کا مرجع، ان کا ٹھکانہ ماں باپ ہیں. جیسے آدمی دھوپ سے پریشان ہو جاتا ہے تو سایہ دار جو ہے تو گھنا درخت جو ہوتا ہے اس کے نیچے پناہ لیتا ہے، اسی طرح بچے ماں باپ کے سائے میں پناہ لیتے ہیں. بچے اور کہاں جائیں گے؟ اب ماں کا جو ہے دامن پکڑ کے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. عورت دوبارہ اسی تاجر کے ہاں لوٹ کر پھر گئی اور کھانے کا سوال پھر کیا. مجبوری آدمی کو ایسا کراتی ہے. تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا، کیونکہ اس کی نیت خراب ہو چکی تھی. اب کی بار عورت بچوں کی محبت میں رضامند ہو گئی، مگر آگے کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے.
رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تنہائی میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ خدا کا خوف اگر سینے میں دیکھیے تو بند کمرے میں بھی خوف خدا گناہ سے آپ کو وہ خود بچا لے گا۔ آپ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے گناہ کے لیے راضی ہو گئے ہیں، مگر سینے میں جو خوف خدا کا چراغ روشن ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو۔ خوف خدا کا سینہ اس کے چراغ اس کے سینے میں روشن تھا، اور اس لیے وہ جب تنہائی میں گئی اور اس نے آپ سمجھ لیا کہ ہاں اب ہم سے گناہ ہو ہی جائے گا، تو خوف خدا سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو؟ یہ کمرہ ہے، بند کمرہ ہے، تنہائی ہے، یہاں پر تمہارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہاں کس سے ڈر رہے ہو کہ کانپ رہی ہو؟ کیونکہ اس کے دل پہ غفلت کا پردہ پڑ چکا تھا۔ مالداروں کا مزاج ہوتا ہے، جو جتنا بڑا مالدار ہے، عام طور سے سب کو میں نہیں کہتا، عام طور سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے، تو جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی بڑا غرور و گھمنڈ میں پھٹا جا رہا ہے، اتنا زیادہ غرور و گھمنڈ ہوتا ہے، دل پہ پردہ پڑ جاتا، خدا کا خوف سینے میں نہیں رہتا۔ تو جو چاہتا کرتا، اب اس سے پوچھ رہا کس سے ڈر رہے؟ اس نے کہا میں اس رب لم یزل سے کے خوف سے لرزاں ہوں، یعنی میں اس ہمیشہ رہنے والے خدا سے ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ تو اس نے ہمیں، اگر وہ ہمیں جانور بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ جانور کے پیر سے پیدا کر دیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے، مگر اس نے اس کا اتنا بڑا کرم کہ اس نے جانور کے بجائے ہم کو انسان چنا اور انسان بنایا، اور پھر انسان کے بعد پھر اس نے انسانوں میں نہ جانے کیسے کیسے لوگ ہیں، انسان کے بعد اس کا کرم بالائے کرم کہ اس نے پھر ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ایمان کی روشنی سے ہمارے سینے کو منور کیا۔ ہم اس رب سے ڈرتے ہیں۔ تب تاجر بولا کہ جب تم اتنی تنگ دستی اور سختی میں بھی خدا کا خوف رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم مجھ کو کیسی کیسی نعمتیں دیا ہے، اور تم اتنی تنگ دست اور غریب ہو، اور اس حال میں تم خدا سے اتنی ڈرتی ہو کہ بتائیے تنہائی میں، تنہا اس بند کمرے میں خدا کے خوف سے کانپ رہی ہو، تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ خدا سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سا سامان اور منال یعنی متاع و منال، سامان اور پیسہ روپیہ، دینار درہم جو بھی چلتا ہے اس وقت، دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ کہا کہ جب تم اتنا غریب ہو اور اس وقت جو ہے تم اپنے بچوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے محتاج و پریشان ہو، اس حال میں بھی تم خدا کا اس قدر شکریہ ادا کر رہے اور خدا کی اس قدر فرما بردار ہو، خدا کے خوف کو تمہارے سینے میں ایسا چراغ روشن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو خوشحالی عطا فرمائی ہے، پھر ہم کو تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور اس عورت نے دیکھیے اس کا خوف خدا، اب خوف خدا کی برکت دیکھیے، تو اس کے خوف خدا کی برکت دیکھیے کہ اس کا خوف خدا نے اسے بھی گناہ سے بچایا، اور ایک جو ہے سامنے مرد جو تھا اس خوف خدا کی برکت سے اسے بھی گناہ سے بچایا، اور جس مقصد کے لیے وہ گئی تھی اس مقصد سے زیادہ دولت اسے دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ یہ ساری نعمتیں اس عورت کو جو ملی، اپنی بھی عزت بچانے کا، اور جو ہے تو اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کا، اور اس مرد کے دل میں جو غلاف پردہ پڑا تھا گناہوں کا اس کو ہٹانے کا، کئی نیکیاں اور ثواب اور برکت جو اس عورت کو حاصل ہوئی ہے، یہ صرف خوف خدا کی برکت کا۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ خدا کے عذاب سے ڈرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت، کیونکہ وہ دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جو ہے تو تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، تو فرمایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو اس علاقے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلتی، پہلے زمانے میں الگ الگ علاقے کے نبی انبیاء کرام ہوتے، تو ہمارے حضور پوری دنیا کے ہیں،
تو کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دو کہ فلاں بن فلاں کو میرا سلام پہنچا دے۔ اللہ سلام بھیج رہا، سلامتی بھیج رہا۔ اب آپ غور فرمائیں، فرمایا کہ جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو، کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، یہ حکم الہی کے مطابق اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا؟ اور جواب میں تاجر نے مذکور والا سارا واقعہ کہا سنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کون سی نیکی کیا ہے، آج کل میں کون سی نیکی کر ڈالا تم نے اتنی بڑی، تو اللہ رب العزت تم سے اتنا زیادہ خوش ہو گیا کہ تم کو میرے پاس سلام کہلایا جبرائیل کے ذریعے کہ جاؤ فلاں بندے کو میرا سلام کہہ دو۔ اب دیکھیے اس ایک عورت کے خوف خدا سے کیسی اس کی دل کی دنیا بدل گئی۔ عورت تو ہے اچھے ماحول کی، وہ جب اس کا شوہر ہی اتنا بڑا عبادت گزار ہے، لیکن جو ہے وہ عورت جس کمرے میں گناہ کرنے والے کے پاس پہنچ جائے، اس کے خوف خدا کی برکت سے اللہ تعالیٰ گنہگار کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آدمی سچی توبہ کرتا ہے کہ اب ہم گناہ نہ کریں گے، ظاہر ہے جب اس نے ایک ایسی عبادت گزار اور سچی پکی عورت سے اس طرح کے سوال کیا ہے، تو اس سے پہلے بدکار عورتوں سے تو نہ جانے کتنی بار اس طرح کا کام کیا ہوگا، مگر جو ہے تو توبہ جو اس نے کیا وہ سچی توبہ کیا، اب گناہوں سے کانپنے لگا کہ اللہ یہ غریب مسکین جن کے پاس ایک ٹائم کو کھانا نہیں، وہ تیرا اس قدر شکریہ ادا کرتی ہیں اور اس قدر تجھ سے ڈرتی ہیں، اور تو نے مجھے خوشحالی عطا فرمائی اور میں پھر بھی نہیں ڈرتا۔ وہ خود بھی گناہوں سے کانپنے لگا اور سچی توبہ کیا کہ اب ہم کبھی آئندہ گناہ نہ کریں گے، اس لیے اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ اور سچی توبہ جو کرتا ہے دل سے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں کرتا۔ توبہ کرے اگر گناہ ہو جائے تو بچے، لیکن اگر پردہ پڑا ہے گناہ ہو گیا، سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتا ہے کہ اس پر سلامتی بھی بھیجنے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرمان الہی ہے، میں اپنے کسی بندہ پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا، جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نتیجہ کے طور پر بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ فرماتا ہے جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خوف خدا سے کیا مراد ہے، اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے میں، ایک چنگاری اگر پیر کے نیچے پڑ جائے تو کس قدر پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، اور جب پورے بدن کی جان نکلتی ہوگی تو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس سے ڈرنا چاہیے ہم تاکہ گناہ سے بچیں۔ اور پھر قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، میدان محشر کی جو گرمی ہوگی، پھر جہنم میں جانے کے بعد بہت سے درجے مراحل ہیں، ان سب عذابات سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، آخرت میں بے خوف کر دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں اگر آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کی سختی اور تکلیف کو آسانی سے تبدیل کر دیتا ہے، اور قبر میں عذاب سے بچاتا، میدان محشر کی گرمی سے بچاتا، جہنم کے عذاب سے بچاتا۔ خوف خدا ایسی بنیادی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کو آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے نہیں ڈرتا میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا، یعنی اسے اس پر عذاب نازل کروں گا۔ جو دنیا میں میرے عذاب سے نہیں ڈرتا، آخرت میں میں اسے خوف زدہ کر دوں گا، عذاب دوں گا، اور جو دنیا سے میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی قرآن میں ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے مت ڈرا کرو، ہم سے ڈرا کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا لوگوں سے نہ ڈرا کرو، ہم سے ڈرا کرو۔
یہ جتنے جو ہے تو یہ گنہگار سیاہ کار ہیں نا، آپ ان کو دیکھیں گے پبلک سے تو بہت ڈرتے ہیں، لیکن جہاں خوف خدا کی بات آئے گی وہاں بے پرواہ ہو جائیں گے، ایسے کہ جیسے لگتا ہے خدا کو جانتے ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ مرنے سے پہلے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں سنت ادا فرمائیں۔